لیکن سویڈن میں ایک دفعہ پھر بڑی عجیب و غریب اور بہت ہی گھناؤنی، بہت ہی نیچ حرکت کی گئی۔ اللہ عز و جل کا کلام قرآن پاک جو مسلمانوں کے اپنی جانوں سے بھی زیادہ مسلمانوں کو عزیز ہے، اسے انہوں نے سویڈن کے رائٹ ونگ نے جلایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم اسلام میں ایک اور بڑا عجیب و غریب سا معاملہ پیش آیا، اور مسلمان جو ہے وہ بڑی سکون سے بیٹھے ہوئے تھے کہ مغربی ممالک اور غیر مسلم ممالک نے مسلمانوں کے خلاف عجیب و غریب حرکتیں شاید کرنی بند کر دی ہیں، لیکن سویڈن میں ایک دفعہ پھر بڑی عجیب و غریب اور بہت ہی گھناؤنی، بہت ہی نیچ حرکت کی گئی۔ یہ وہ مغربی ممالک ہیں جو اپنے آپ کو ڈیولپڈ کنٹریز کہتے ہیں، تہذیبی یافتہ کنٹریز کہتے ہیں، لیکن یہ اخلاق کی پستیوں میں گرے ہوئے ہیں۔ یہ وہ کام کر رہے ہیں جو شاید زمانہ جاہلیت میں کفار و مشرکین بھی نہ کرتے ہوں۔ اللہ عز و جل کا کلام قرآن پاک جو مسلمانوں کے اپنی جانوں سے بھی زیادہ مسلمانوں کو عزیز ہے، اسے انہوں نے سویڈن کے رائٹ ونگ نے جلایا، اور صرف پولیٹیکل ریزنز ہیں۔ I'm just telling you، یہ کردستان کے لوگوں کا بہانہ کر رہے ہیں، لیکن آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ انہیں کردیوں سے رتی برابر بھی محبت نہیں ہے۔ یہ صرف ایک پولیٹیکل موومنٹ ہے، اس کو انہوں نے بڑھاوا دینے کے لیے اور دوسری طرف ترکی کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کے لیے، کہیں ترکی یورپ کے ممالک کے قریب نہ ہو جائے، یہ گاہے بگاہے وقتاً فوقتاً ایسی حرکتیں کرتے رہتے ہیں۔ آپ کو پس منظر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے ہمیشہ ہر جگہ مسلمانوں میں ایسے لوگوں کو چن کے رکھا ہے جنہیں انہوں نے اپنا بنایا ہوا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہیں مظلوم بھی بنایا ہوا ہے، یا وہ مظلوم ہی ہیں اور انہیں اپنا بنایا ہوا ہے، یا انہیں لوگ مار رہے ہیں اور انہیں انہوں نے اپنا بنایا ہوا ہے، اور یہ کارڈ یہ وقتاً فوقتاً کھیلتے رہتے ہیں۔ کردستان کا بھی کارڈ انہوں نے اسی لیے رکھا ہوا ہے۔ کردستان ایک ایسی ٹیریٹری ہے جو 3 ممالک میں گھری ہوئی ہے، ادھر سے عراق مارتا ہے، ادھر سے سیریا مارتا ہے، اور اوپر سے ترکی مارتا ہے، اور کرد جو ہیں وہ اپنے جو ہے وہ موومنٹ جو ہے وہ لڑ رہے ہیں، اور آف کورس باہر سے انہیں بہت مدد حاصل ہے، اور انہیں وقتاً فوقتاً مسلمانوں کے خلاف استعمال بھی کیا جاتا ہے، اور وہ خود بھی اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے ہیں۔ بہرحال ایک یہ پولیٹیکل گیم ہے کہ مسلمانوں کو الجھائے رکھو۔ یہاں ایک طرف سویڈن کے ڈیفنس چیف ترکی آنا چاہ رہے ہیں کہ ترکی سے نیٹو کے بارے میں کچھ مذاکرات کیے جائیں، لیکن یورپ ہرگز کبھی نہیں چاہتا کہ ترکی کو یورپی ممالک کے ساتھ وہ ہم آہنگی ہو جو یورپی ممالک کی آپس میں ہے۔ تو اب اس کو روکنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ تو ہونا چاہیے۔ اب اگر ہم اسے حکومتی سطح پر روکیں گے تو لوگ کہیں گے کہ بھائی یہ تو بڑی ناانصافی ہے، اور یورپ جو ہے کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، اپنے رائٹ ونگ کو اشتعال دلایا۔ انہوں نے اس وقت جب کہ یہ میٹنگ ہونے جا رہی تھی، قرآن برن کر دیا۔ انہیں پتہ ہے کہ مسلمان پلٹ کر ان کی مذہبی کتاب کو نہیں برن کریں گے، کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ مسلمان جو ہے یہ اہل کتاب ہیں، ایک تو کہ مسلمان بھی ان کی کتاب کی بہت عزت کرتے ہیں، بہت اکرام کرتے ہیں، بہت تعظیم کرتے ہیں۔ اچھا، کیونکہ مسلمان جو ہیں وہ مانتے ہیں، جانتے ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بھیجی ہوئی آسمانی کتابیں ہیں، گو کہ اس فارم میں موجود نہیں ہیں جس فارم میں اوریجنلی یہ آئی تھیں، لیکن اس کے باوجود مسلمان اتنا گرا ہوا نہیں ہے۔ بے شک یہ اگر آسمانی کتابیں نہ بھی ہوں تو مسلمانوں کی تعلیمات میں اتنی گراوٹ نہیں ہے کہ وہ کسی کی مذہبی کتب کو جلائیں اور اس کے تقدس کو پامال کریں اور کسی کی سینسٹیو چیزوں کو ہرٹ کریں۔ مسلمان اتنا گرا ہوا نہیں ہے۔ اسفل سافلین یہ خود ہیں جو اپنے آپ کو ڈیولپڈ کنٹری کے سے لوگ کہتے ہیں، اور بڑے سوٹ بوٹ پہن کر اور اپنے آپ کو بڑا شائستہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہے ان کی اصلیت اور حقیقت۔ انہوں نے کردستان کے ایشو کو یوز کیا۔ مقصد کیا تھا؟ ان کو پتہ تھا کہ یہ اس چیز کو کریں گے، ترکی کا مشتعل ہوگا اس کے اوپر، اور انہوں نے خاص کر کے اس کو ٹرکش کونسلیٹ کے پاس کیا، اور نتیجتاً وہی ہوا جو یہ چاہ رہے تھے۔
حکومتی سطح پہ انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے رائٹ ونگ کو یوز کیا ہے، اور ترکی نے اس کے ریاکشن دیا اور کہا کہ بھائی تمہارا ڈیفنس چیف ہمارے پاس آ رہا تھا نیٹو کے معاملات لے کر، اب تمہارا یہاں آنا منسوخ۔ انقرہ میں اور استنبول میں اس کے اوپر بڑے لیول کے اوپر جو ہے وہ مزاحمتیں ہوئی ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے اچھا انہوں نے بھی کیا کیا اپنی حکومتی سطح پہ، آف کورس جی ہم بھی اس کا جو ہے نا بڑا اس کو وہ کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں، اور ہم نے اس کا بڑا نوٹس لیا ہے، اور کہتے ہیں کہ نہیں اب ہم مجبور بھی ہیں، ہمارے ملک کا قانون یہ ہے کہ فریڈم آف سپیچ ہے۔ تو فریڈم آف سپیچ کا مطلب بغیرتوں یہ ہے کہ تم کسی کی جو ہے وہ سینسٹیو چیزوں کو جلاؤ، کسی کے دل آزاری کرو اور کہو فریڈم آف سپیچ ہے؟ یہ کیسی فریڈم آف سپیچ ہے جو صرف مسلمانوں کے خلاف ہی چلتی ہے؟ یہ کس قسم کی فریڈم آف سپیچ ہے؟ کین یو ایکسپلین دیٹ؟ اور مسلمان جو ہیں، ایک دفعہ مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان بھی تو متحد نہیں ہے، یہ مسلمانوں کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، مسلمانوں کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ مسلمان اگر ایک ہوں تو مسلمان کہیں کہ اچھا یہ تمہارے لاز ہیں نا، تو ایسا کرو کل اپنے کابینہ میں ایک کانفرنس کراؤ، ایک اپنے یہ جب تمہاری جتنے جو منسٹرز ہیں اور سینیٹرز ہیں اور کانگریس کے جتنے تمہارے بڑے بڑے لوگ ہیں ان کو جمع کرو اور رولنگ پاس کرو۔ اگر تم یہ رولنگ نہیں پاس کرتے کہ کسی کی حساس چیزوں کو نقصان نہیں پہنچانا اور کسی کی جو ہے وہ سینسٹیوٹیز کو ٹھیس نہیں پہنچانی ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ یہ معاملہ جو ہے تمہارے ساتھ اور ہمارے ساتھ معاملہ بندھا رہے اور ٹھیک رہے، اس کے لیے اگر تم یہ خیر مقدم نہیں کرتے ہو، یہ اسٹیپ نہیں اٹھاتے ہو، تو کلی طور پر ان کا بائیکاٹ کریں، ان کو اکنامکلی کرش کریں۔ یہ پیسے کے بھوکے لوگ ہیں، انہیں پیسہ چاہیے، ان کو آپ اکنامکلی کرش کریں، آپ کے گھٹنوں میں آ کے بیٹھ جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں، آپ کے جوتے بھی صاف کریں گے، یہ وہ لوگ ہیں۔ ان میں کوئی حمیت غیرت ویرت کوئی نہیں ہے، ان میں صرف پیسہ چاہیے ان کو۔ یہ پیسے کا کھیل کھیلتے ہیں، پیسے کے پجاری ہیں سارے کے سارے۔ لیکن اس کے لیے مسلمانوں کو ایک ہونا پڑے گا، ایک آواز اٹھانی پڑے گی، ہم آہنگ ہونا پڑے گا کہ یہ کیا طریقہ ہے تمہارا کہ چٹ بھی میری اور پٹ بھی میری۔ اچھا ایک طرف اشتعال کرا کے اپنی مرضی کے کام کرا لیتے ہیں، اور دوسری طرف کہتے ہیں جی ہم اس کو بڑا وہ کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں، بڑا کنڈیم کرتے ہیں، اور ادھر نیٹو سے بھی اس کی کنڈیم آ گیا، اور ادھر یو این سے بھی آ جائے گا، اور پھر تمام ممالک اس کو کنڈیم کریں گے کہ یہ بڑا برا ہوا اور فلانا ہوا، اور ایک مذہب سے تعلق رکھنے والوں کی حساسیت کو ٹھیس پہنچا۔ پر ہم کیا کریں؟ اٹس اے فریڈم آف سپیچ۔ یہ ان لوگوں کی چالیں ہیں، ان کو ان کے میدان میں اگر چت کرنا ہے تو ان کو پھر باہر سے اکنامکلی آپ کو فورس کرنا پڑے گا۔ آپ ان کو ٹگنی کا ناچ اگر نچانا چاہتے ہیں مسلمان، تو ان کو اکنامکلی آپ نے ان کو ڈیل کرنا پڑے گا، ان کو پیسے کی مارنی پڑے گی۔ یہ اسی طرح سیدھے ہوں گے، اور ان کو سیدھا کرنے کا یہی طریقہ ہے، کیونکہ مسلمان جانتا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ اس قسم کی کوئی بھی اوچھی نیچ حرکت کرنا جو ہے وہ اس چیز کے خلاف ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنی فوج کے جرنیلوں کو بھی حکم دیتے تھے کہ خبردار ان کی مذہبی عمارتوں کو نہ توڑنا، ان کے مذہبی پیشواؤں کو نہ مارنا، ان کی عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو نہ کچھ کرنا، ان کے درخت نہ کاٹنا، وہ جو تم سے نہ لڑے اس سے نہ لڑنا۔ یہ فوج کو احکامات دے کر بھیجا جاتا تھا۔ مسلمانوں کی یہ اقدار ہے، تمہارے جیسے بغیرت اور نیچ نہیں ہیں مسلمان، لیکن unfortunately these are the times that Muslims are on the wrong side in a sense کہ ہم نے اپنے آپ کو کچھ بنایا ہی نہیں ہے، ہم نام خود جڑ کے بیٹھے ہیں، کہ جڑ کے بیٹھنے کی بھی ضرورت ہے اور کچھ بنانے کی بھی ضرورت ہے۔ جو کچھ بن جاتا ہے نا پھر اس کی سنی جاتی ہے۔ مسلمان جو ہے بڑی تعداد میں کنزیومرز ہیں ان کے گڈس کے۔ اگر آپ دیکھیں مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے ساری دنیا میں، وہ 1.6 بلین، آلموسٹ 1/5 آف دا ورلڈ پاپولیشن اگر اپوز کر دیں ان کے پروڈکٹس کو، ان کی چیزوں کو، تو آپ سوچیں یہ کہاں پہنچ جائیں گے؟ یہ کہاں پہنچ جائیں گے؟ نہ ان سے کچھ لیں نہ ان کو کچھ دیں۔ یورپ میں ہوتا کیا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں ہوتا یار، نتھنگ۔ کیا ہوتا ہے وہاں پہ؟ کیا بناتے ہیں؟ کیا ان کی پاس ہوتا ہے ایسی چیز جس کے اوپر دنیا پاگل ہوئی ہوئی اور چاہیے؟ لیکن اگین اٹ ٹیکس گٹس ٹو ڈو دیز تھنگس۔
اینی وے آئی ہوپ یو گاٹ دا پوائنٹ کہ یہ سب پولیٹیکل ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ ترکی میں اس وقت الیکشن ہونے والے ہیں مئی میں، تو اب حالات انہوں نے معاملات ایسے کرنے ہیں کہ خود اپنے آپ کو بچانا بھی ہے اور ترکی کو ایک کارنر سپاٹ میں بھی لا کے کھڑا کرنا ہے، اور کچھ ایسا کرنا ہے کہ ترکی کچھ ایسا کرے یا ترکی کے لوگ کچھ ایسا کریں، پھر ہم شور کرنا شروع کرتے ہیں، او یہ کیا کر دیا تم نے، یہ کیا کر دیا تم نے. پرانی پالیسیز ہیں ان کی. یہ اس قسم کی اوچھی حرکتیں کرتے رہیں گے یہاں تک کہ انہیں ان کے میدان میں چت نہ کیا جائے. جڑے رہیے چینل سے، اس ویڈیو کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے، کامنٹ کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے. یوٹیوب کا الگورتھم کچھ اس طرح کا ہے، اسی لیے آپ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اسے لائک شیئر کامنٹ کر کیے تاکہ اس الگورتھم میں یہ ویڈیو اوپر آئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے. بہرحال اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے، اور اس کار خیر میں ساتھ دینے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائیں. آمین. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri.